آج دی ویکی رپورٹ میں ہم آپ کو اسرائیل میں لگنے والی آگ کی حقیقت بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جو حقیقت آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ 30 اپریل 2025 کو شعلے ہائی وے 1 پر پھیل گئے، جو یروشلم اور تل ابیب کو ملانے والی مرکزی شاہراہ ہے۔ ڈرائیور خوف کے مارے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر دھوئی میں لپٹے منظر سے پیدل بھاگنے لگے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک حقیقت تھی، جب یروشلم کے مغرب میں اسرائیل کی تاریخ کے بدترین جنگلاتی آگ میں سے ایک بھڑک اٹھی۔ چند گھنٹوں میں آگ تیزی سے پھیل گئی، پورے قصبے خطرے میں آ گئے۔ کم از کم 10 دیہاتوں کے 10,000 سے زائد افراد، جن میں بیت میر شیش، گیوت ایم اور رمت رزل شامل تھے، کو فوری طور پر نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ صورتحال نہایت افراتفری کا شکار تھی۔ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ لوگ اپنے گھروں سے صرف کپڑوں سمیت بھاگ رہے تھے۔ آتانم نفسیاتی اسپتال کو بھی خالی کرایا گیا، اور اس دوران 2 مریض لاپتہ ہو گئے۔ تیز ہوائیں جو 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر گئے، آگ کو خشک جالیوں میں تیزی سے پھیلانے کا سبب بنے۔ کھنیسیا دھوئی نے دارالحکومت کو تھام دیا، جس کے نتیجے میں ہوا کہ آلودگی میں شدید اضافہ ہوا، اور علاقے بھر میں صحت سے متعلق الرٹس جاری کیے گئے۔ اہم شاہراہیں جیسے روٹ 1، جو یروشلم اور تل ابیب کو ملاتی ہے، بند کر دی گئی، جس سے ٹریفک جام اور انخلا میں مشکلات پیدا ہوئی۔ دن کے اختتام تک آگ نے 17 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں جنگلات، زرعی زمینیں اور قدرتی محفوظ علاقے شامل تھے۔ کم از کم 20 مکانات جل کر خاکستر ہو گئے، اور ہزاروں دیگر خطرے میں آ گئے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگلاتی اگوہے میں سے ایک تھی۔ فائر فائٹر شدید متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات کا شکار تھے، کیونکہ سڑکیں بند تھی اور دھوئیں کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت بہت کم ہو گئی تھی۔ طبی امدادی ٹیمیں علاقے بھر میں تعینات کی گئی۔ 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں سے اکثر کو دھوئیں کی وجہ سے سانس کی تکلیف آگ جھلسنے کی شکایت تھی۔ فائر کمشنر ڈی ٹی سمچی نے تصدیق کی کہ آگ انسانوں کی وجہ سے لگی، لیکن تفتیش ابھی جاری ہے اور ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تفتیش مکمل ہونے تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ علاقے میں درجہ حرارت بڑھا ہوا تھا، اور تیز ہواؤں نے آگ کے پھیلاؤ کو مزید بڑھا دیا۔ ماحولیاتی وزیر تمر زینبرگ نے آگ کو موسمیاتی تبدیلی سے جوڑا اور خبردار کیا کہ ایسی ایک اب زیادہ عام اور شدید ہو رہی ہے۔ آگ کے پھیلاؤ کے ساتھ ایمرجنسی سروسز بھی دباؤ میں آ گئی۔ اسرائیل نے قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ 120 سے زائد فائر فائٹنگ ٹیمیں تعینات کی گئی، جس میں فوج کی ریسکیو ٹیمیں بھی شامل تھیں۔ 12 فائر فائٹنگ طیارے بھی بھیجے گئے، اور بین الاقوامی مدد بھی طلب کی گئی۔ اٹلی اور کرویشیا نے مدد کے لیے طیارے بھیجے، جبکہ یونان اور قبرص نے مدد سے انکار کر دیا۔ بوڑھے افراد اور بچوں کے لیے صورتحال خاص طور پر خطرناک تھی۔ ایمبولینسیں اور موٹر سائیکل یونٹ سڑکوں پر تعینات تھی۔ ریسکیو ٹیموں نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے انتھک محنت کی، لیکن صورتحال کی پیچیدگی کے باعث یہ کام مشکل تھا۔ کچھ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے۔ آگ نے گھروں، کاروباروں اور قدرتی ماحول کو شدید نقصان پہنچایا۔ یروشلم کی پہاڑیوں میں موجود نایاب پودے اور جانور تباہ ہو گئے۔ ماحولیاتی وزارت نے ہوا کی آلودگی کے انتباہ جاری کیے، اور خاص طور پر سانس کی بیماریوں کے مریضوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا۔ قدرتی پارک اور محفوظ علاقوں کو شدید نقصان پہنچا، اور ان کی بحالی میں برسوں لگے گئے۔ ہزاروں بے گھر افراد کو عارضی رہائش دی گئی۔ مقامی کونسلوں اور